ایک عام سا بندر جو اچانک اس پوری دنیا کا آقا بن بیٹھا۔ اچھا، سننے میں یہ کسی سائنس فکشن کہانی کا حصہ لگتا ہے نا، لیکن یہ ہماری اپنی کہانی ہے۔ آج ہم ایک ایسی دلچسپ داستان پر بات کرنے والے ہیں جس میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ راز اس بات کا کہ کیسے ایک بے حد معمولی سی نسل نے پوری زمین پر اپنا قبضہ جما لیا۔ آئیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک معمولی سی نسل جو خوراک کے تسلسل یعنی فوڈ چین کے بالکل درمیان میں بیچاری سی پھنسی ہوئی تھی، وہ اچانک اس پلانٹ کی ماسٹر کیسے بن گئی؟ لاکھوں سالوں تک ہم انسان صرف کمزور جانور تھے۔ ہم بڑے شکاریوں سے جان بچاتے پھرتے تھے اور دوسرے جانوروں کا چھوڑا ہوا کھانا، یہاں تک کہ بچی کچی ہڈیوں کا گودا نکال کر گزارا کرتے تھے۔ آخر اچانک ایسا کیا بدلا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا؟ اس پوری کہانی کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ وقت کے پیمانے پر نظر ڈالیں تو ہماری کائنات تقریباً 13.5 ارب سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ زندگی 4 ارب سال پہلے شروع ہوئی، لیکن انسان کا ظہور وہ تو بہت بعد میں 2.5 ملین سال پہلے ہوا، اور جس جدید انسانی ثقافت کو ہم آج جانتے ہیں وہ تو صرف 70,000 سال پہلے کوگنیٹو ریولوشن یعنی ذہنی انقلاب کے بعد آئی۔ سچ پوچھیں تو اس لمبی تاریخ کے سامنے ہماری اپنی تاریخ کل کی ہی بات لگتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ جب ہماری نسل، جسے ہم ہومو سیپینس کہتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی تو ہم اس زمین پر اکیلے نہیں تھے۔ جی ہاں، ہمارے اور بھی انسانی بہن بھائی اس دنیا میں موجود تھے۔ مثال کے طور پر برفیلے ٹھنڈے علاقوں کے عادی مضبوط نیانڈرسالز اور ایشیا میں بہت لمبا عرصہ گزارنے والے ہومو ایریکٹس۔ ہم اکیلے بالکل نہیں تھے۔ تو پھر دماغ میں یہ پراسرار سوال گھومتا ہے، اگر ہمارے وہ انسانی بہن بھائی جسم میں ہم سے کہیں زیادہ مضبوط تھے اور بعض کا دماغ بھی ہم سے بڑا تھا، تو وہ سب کہاں غائب ہو گئے؟ ایسا کیا ہوا جس نے ان بہتر اور طاقتور نسلوں کو صفائی ہستی سے مٹا دیا، جبکہ ہم جو ان کے مقابلے میں کافی کمزور تھے بچ نکلے اور پوری دنیا پر چھا گئے؟ اس راز کا جواب ایک سمپل سے نمبر میں چھپا ہے، 25%۔ ایک انسانی دماغ آرام کی حالت میں بھی جسم کی 25% توانائی کھا جاتا ہے۔ اب سوچئے، قدیم زمانے کے ان خوفناک جنگلوں میں جہاں کھانا اتنی مشکل سے ملتا تھا، وہاں اتنی بڑی توانائی صرف سوچنے پر خرچ کرنا، یہ تو کسی بہت ہی خطرناک سرمایہ کاری جیسا تھا۔ خیر، اسے ایسے سمجھتے ہیں، جس طرح ایک حکومت اپنے بجٹ کا پیسہ دفاع یعنی فوج سے نکال کر تعلیم کی طرف لگا دے، بالکل ویسے ہی انسانوں نے اپنی پٹھوں کی توانائی کو نکال کر دماغ کے نیورونز کی طرف موڑ دیا۔ اس بڑے دماغ اور تیز سوچ کی قیمت ہمیں اپنے کمزور پٹھوں کی صورت میں چکانی پڑی۔ ایک عام سا چمپانزی شاید ہم سے بحث میں نہ جیت سکے، لیکن جسمانی طاقت میں وہ کسی بھی انسان کے آسانی سے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ لیکن اس جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایک عظیم ایجاد سامنے آئی، آگ۔ آگ نے نہ صرف گرمی اور روشنی دی بلکہ خطرناک شکاریوں کو دور رکھنے کا زبردست کام کیا۔ لیکن سب سے بڑا گیم چینجر کیا تھا؟ کھانا پکانا۔ پکے ہوئے کھانے نے تو ہماری بائیولوجی ہی بدل کر رکھ دی۔ جسم کو نرم اور پکا ہوا کھانا ملا تو آنتیں چھوٹی ہو گئیں۔ آنتوں نے جو توانائی ہضم کرنے میں بچائی، وہ سیدھی ہمارے اس بڑے سے دماغ کو چلانے کے کام آئی، ہے نا حیرت انگیز؟ اب جب سیپینز اپنے تیز دماغ اور آگ کے ہتھیار کے ساتھ دنیا میں آگے بڑھے تو ان کا سامنا انہی دوسری انسانی نسلوں سے ہوا۔ یہاں سائنسدانوں کے درمیان 2 بڑے دلچسپ نظریے ہیں۔ پہلا، انٹر بریڈنگ تھیوری، یعنی کہ سیپینز اور دوسری نسلوں میں آپس میں تعلقات قائم ہوئے اور آبادیاں آپس میں مل گئیں۔ دوسرا نظریہ ہے ریپلیسمنٹ تھیوری، جو یہ کہتا ہے کہ ان کے درمیان شدید نفرت تھی، لڑائیاں ہوئیں اور شاید سیپینز نے انہیں مکمل طور پر ختم کر کے ان کی جگہ لے لی۔ دونوں ہی پہلو اپنی جگہ قابل غور ہیں۔ لیکن رکیے، 2010 میں ڈی این اے کی جو حیران کن تحقیق سامنے آئی، اس نے تو اس بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ سائنسدانوں نے ڈسکور کیا کہ آج کے عام یورپی اور مشرق وسطیٰ کے لوگوں کے ڈی این اے میں 1 سے 4% حصہ نیانڈرتھالز کا ہے۔ جی ہاں، یہ مقدار تھوڑی ضرور ہے، لیکن انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سب کچھ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا تھا، بلکہ ان قدیم نسلوں کا تھوڑا بہت حصہ آج بھی ہمارے اندر زندہ ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ سیپینز کو پوری دنیا کا حاکم آخر کس چیز نے بنایا؟ وہ تھا
70,000 سال پہلے آنے والا کوگنیٹو ریولوشن یعنی ذہنی انقلاب۔ اس اچانک آنے والی ذہنی تبدیلی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سیپینز کے سوچنے اور سمجھنے کا طریقہ ہی نیا ہو گیا۔ اسی نئی صلاحیت کی بدولت انسانوں نے کشتیاں بنائیں، کھلے سمندر پار کیے اور جہاں بھی گئے دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس ذہنی انقلاب کا سب سے بڑا فائدہ ہماری زبان کو ہوا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تحقیق بتاتی ہے ہماری زبان بنیادی طور پر گوسپ یعنی ادھر ادھر کی گپ شپ کے لیے پروان چڑھی، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ قبیلے میں بھروسہ کس پر کرنا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، گوسپ کی ایک فطری حد ہوتی ہے۔ مشہور ڈنبارز نمبر بتاتا ہے کہ ذاتی تعلقات اور گوسپ سے ہم زیادہ سے زیادہ 150 افراد کے گروپ کو ہی ایک ساتھ جوڑ کر رکھ سکتے ہیں۔ تو اہم نکتہ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب گپ شپ اور جاننے والوں کی حد صرف 150 افراد تک ہے تو سیپینز نے اس دیوار کو کیسے گرایا؟ انہوں نے ہزاروں لوگوں پر مشتمل شہر اور کروڑوں لوگوں کی عظیم سلطنتیں کیسے قائم کر لیں؟ جہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے، وہاں اتنا بڑا نظام کیسے چل گیا؟ اس کا بہترین جواب ہمیں اس 32,000 سال پرانے مجسمے میں ملتا ہے۔ ذرا اس ٹیڈل لائن مین کو دیکھیے، جسم انسان کا اور سر شیر کا۔ یہ مجسمہ اس بات کی مثال ہے کہ ہم انسانوں کے پاس ایسی چیزوں کا تصور کرنے کی صلاحیت آ چکی تھی جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ مشترکہ فرضی کہانیاں ہمارا سب سے شاندار ہتھیار تھیں۔ انہی کہانیوں نے لاتعداد اجنبیوں کو ایک مقصد کے لیے مل کر کام کرنے کے قابل بنایا۔ اب اس قدیم شہر نما مجسمے سے نکل کر ذرا آج کے دور کی اس پیوجو کمپنی کے لوگوں پر نظر ڈالیں، ہے نا بالکل ملتا جلتا؟ یہ ایک جدید فرضی حقیقت ہے۔ دراصل پیوجو کمپنی کسی گاڑی یا کارخانے کا نام نہیں، یہ بس ایک قانونی ڈھانچہ ہے جو صرف اور صرف ہمارے دماغوں میں اور ہمارے بنائے ہوئے قانونی کاغذات میں زندہ ہے۔ سچ پوچھئے تو قدیم زمانے کے کسی قبائلی جادوگر اور آج کے دور کے اعلیٰ تعلیم یافتہ وکیل میں کوئی خاص فرق نہیں۔ جادوگر کچھ مخصوص منتر پڑھ کر کسی روحانی طاقت کو جگانے کا دعویٰ کرتا تھا، اور آج کا وکیل کچھ مخصوص قانونی الفاظ کا جادو چلا کر ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی تشکیل دیتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں بنیاد فرضی حقیقت پر ہے، اور جب بہت سارے لوگ ان کہانیوں پر یقین کر لیتے ہیں تو ان میں واقعی طاقت آ جاتی ہے۔ اور انہی فرضی کہانیوں نے سیپینز کو ایک ایسا شارٹ کٹ دیا جس نے انہیں باقی سب سے آگے نکال دیا۔ دیکھیے، بائیولوجیکل ایولیوشن یعنی حیاتی ارتقاء میں تو تبدیلی آنے میں لاکھوں سال لگ جاتے ہیں، لیکن سیپینز نے اپنی کہانیاں بدلیں اور اپنا رویہ راتوں رات تبدیل کر لیا۔ اس کلچرل ایولیوشن یعنی ثقافتی ارتقاء نے جینز کی ان سست پابندیوں کو توڑ دیا، اور ہم بجلی کی تیزی سے نئے حالات کے مطابق ڈھلنے لگے۔ تصورات کی اس طاقت نے تو واقعی دھوم مچا دی۔ اس کی وجہ سے اجنبیوں کے درمیان بھروسہ قائم ہوا، جس نے دور دراز کے تجارتی سلسلے شروع کیے، چاہے بھروسہ کسی قبیلی نشان پر ہو یا آج کے پیسے پر۔ اسی طاقت نے سیپینز کو بڑے بڑے شکار کی منصوبہ بندی کرنے کے قابل بنایا، جو بیچارے سست نیانڈرتھلز کے بس کی بات کہاں تھی۔ لا تعداد اجنبیوں کا مل کر ایک کہانی پر یقین کرنا، بس یہی ہماری اصلی کامیابی کا راز تھا۔ اچھا خیر، اب ان عقائد اور فرضی کہانیوں سے تھوڑا ہٹ کر ذرا اس وقت کی روزمرہ زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ زراعت یعنی کھیتی باڑی شروع ہونے سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کا وقت کیسا گزرتا تھا؟ بہت سے ماہرین اس قدیم دور کو اوریجنل ایفلوئنٹ سوسائٹی یعنی پہلا خوشحال سماج بھی کہتے ہیں۔ یہ تصور ہمارے اس عام خیال کو بالکل غلط ثابت کرتا ہے کہ قدیم دور کے لوگ ہر وقت بس دکھ اور پریشانی میں گھرے رہتے تھے۔ یہ اعداد و شمار دیکھیے، کافی حیران کن ہے۔ آج کی اس تیز ترین دنیا میں اکثر لوگ ہفتے میں 40 سے 80 گھنٹے کام میں پھنسے رہتے ہیں، جبکہ وہ قدیم شکاری وہ ہفتے میں صرف 35 سے 40 گھنٹے کام کرتے تھے۔ انہیں نہ آفس جانا تھا، نہ ڈھیروں بلز بھرنے تھے۔ ان کے پاس اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے، باتیں کرنے اور کھیلنے کودنے کے لیے آج کے دور سے کہیں زیادہ فارغ وقت ہوتا تھا۔ اور فائدے صرف وقت تک محدود نہیں تھے۔ ان قدیم شکاریوں کی غذا آج کے کسانوں سے کہیں زیادہ متوازن اور مختلف تھی۔ انہیں کسی ایک فصل کے تباہ ہونے سے فاقو کشی کا خطرہ نہیں تھا۔ چونکہ انہوں نے جانوروں کو پالتو نہیں بنایا تھا، اس لیے وہ ان وباؤں سے محفوظ تھے جو پالتو جانوروں سے انسانوں میں آتی ہیں۔ یقیناً جنگل کا ماحول خطرناک ضرور تھا، مگر ان کی جسمانی اور ذہنی چستی بالکل بے مثال تھی۔ شاید یہ سب سن کر وہ لوگ ہم سے کافی مختلف لگتے ہوں،
لیکن ذرا 12,000 سال پرانی اس قبر پر غور کریں۔ اس میں ایک خاتون اور ایک کتے کے بچے کو ایک ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ خاتون کا ہاتھ اس جانور پر کتنے پیار سے رکھا ہوا ہے۔ زراعت کے آنے سے بہت پہلے ہی کتا وہ پہلا جانور تھا جو ہمارا پالتو دوست بنا، جس کے ساتھ ہمارا اتنا قریبی رشتہ قائم ہوا۔ یہ منظر ثبوت ہے کہ ان قدیم لوگوں کے سینے میں بھی بالکل ہماری طرح محبت اور گہرے جذبات تھے۔ تو اب اس آخری سوچ کے ساتھ اس سفر کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے فرضی کہانیوں اور مل کر کام کرنے کی حیرت انگیز طاقت سے اس پوری دنیا پر قبضہ تو جما لیا۔ ہم فوڈ چین میں درمیان سے اٹھ کر سب سے اوپر بھی آ گئے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان تمام تر سہولیات اور لامحدود طاقت کے ہوتے ہوئے ہم واقعی ان قدیم شکاریوں سے زیادہ خوش ہیں جنہیں ہم صدیوں پیچھے چھوڑ آئے ہیں؟ کیا زمین کا آقا بننے کی اس دوڑ نے ہماری روحانی اور دلی خوشی میں واقعی کوئی اضافہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو واقعی تسلی سے غور کرنا چاہیے۔